کون من کانو وحیث کانو۔ اے معاذ کان کھول کر کے سن لو، اگر مجھ سے محبت کرتے ہو اور قیامت کے دن میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو، متقی بن جانا، پرہیزگار بن جانا، اللہ سے ڈرنے والے بن جانا۔ جو متقی ہوں گے، جو پرہیزگار ہوں گے، وہ ہمیشہ میرے ساتھ رہیں گے۔ یہ بشارت آپ نے سنائی۔ میرے بھائیوں، نبی کو احساس تو ہو گیا تھا کہ آپ کا انتقال ہونے والا ہے۔ اس کے بعد جب آپ مکہ فتح ہو گیا تھا، مکہ فتح ہونے کے بعد جب قرآن کی آیت اتری، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ جب قرآن کی یہ چھوٹی سورت نازل ہوئی تو نبی سمجھ گئے کہ اب جب اللہ کا دین مکمل ہو رہا ہے، اللہ کا مشن پورا ہو رہا ہے، اس کا مطلب کہ اب میری موت کا ٹائم قریب آ رہا ہے۔ انہی دنوں میں اللہ کے نبی بیمار پڑ گئے۔ ایک انصاری صحابی کے جنازے میں آپ گئے۔ یہ سفر کی آخری تاریخوں میں سے کوئی تاریخ تھی، غالباً سفر کی 27 تاریخ تھی۔ آپ جنازے میں سے واپس آنے لگے، آپ کے سر میں بہت تیز درد ہونے لگا۔ آپ گھر آئے، آپ نے حضرت عائشہ سے کہا، عائشہ میرے سر میں بہت تیز درد ہو رہا ہے۔ حضرت عائشہ نے آپ کے سر پر پٹی رکھ دی۔ آپ کو بہت تیز بخار آیا، اور بخار اتنا تیز تھا کہ پٹی کے اوپر سے بھی بخار کی گرمی محسوس ہو رہی تھی۔ یہ بدھ کا دن تھا، یہ بدھ کا دن تھا، اور سفر کی آخری تاریخوں میں سے کوئی تاریخ تھی۔ یہیں سے اللہ کے نبی کی بیماری کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی کو خیبر کے موقع پر ایک یہودی عورت نے گوشت میں زہر ملا کر کے کھلایا تھا۔ اس گوشت کا اثر 4 سال کے بعد ظاہر ہو رہا تھا۔ آپ حضرت عائشہ سے کہتے تھے، اے عائشہ، وہ گوشت جو میں نے خیبر میں کھایا تھا، اس کے اندر جو زہر ملا تھا، اس زہر کا اثر میں اپنی اتڑیوں کے اندر پاتا ہوں، اپنے معدے کے اندر پاتا ہوں۔ اس زہر کا اثر آپ نے اپنی باڈی پر محسوس کیا۔ اسی بیماری کے ایام میں ایک دن اللہ کے پیارے نبی خطبہ دیتے، صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہوا ہے، اللہ کے پیارے نبی خطبہ دے رہے ہیں، اور خطبے میں آپ کہتے ہیں، ان اللہ خیر عبدا، اللہ تعالیٰ اپنے ایک بندے کو اختیار دے رہا ہے، اپنے ایک بندے کو چوائس دے رہا ہے کہ اے میرے بندے، تو چاہے تو دنیا کی نعمتوں کو لے لے، اور چاہے تو میرے پاس آ جا اور اس سے اچھی نعمتیں میں تجھ کو دے دوں۔ تو اللہ کے اس بندے نے اللہ کے پاس جانے کو پسند کر لیا۔ ابھی اتنا بیان کیا تھا آپ نے کہ ابو بکر صدیق زاروں قطار رونے لگے، اور روتے ہوئے کہنے لگے، فدیناک بآبائنا و امہاتنا، ہمارے ماں باپ آپ کے اوپر فدا ہو جائیں، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں، ہمیں بڑی حیرت ہوئی کہ اللہ کے پیارے نبی تو ایک کامن بات بتا رہے، ایک عام بات بتا رہے ہیں، اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ یہ ابو بکر کیوں رو رہے ہیں، اور روتے روتے یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ماں باپ آپ کے اوپر قربان ہو جائیں؟ مگر ہم کو بعد میں پتا چلا کہ اللہ کے پیارے نبی اپنی بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اپنے پاس بلانا چاہتا ہے۔ اسی خطبے میں آپ نے کہا، اے لوگوں، کان کھول کر کے سن لو، میرے اوپر سب سے زیادہ اگر کسی کا احسان ہے، اس کے مال کا، اس کے ٹائم کا سب سے زیادہ اگر کسی نے احسان کیا ہے، ابو بکر صدیق نے کیا ہے۔ او لوگوں، اگر میں دنیا میں کسی کو خلیل بناتا، ابو بکر کو خلیل بناتا، مگر میں اللہ کا خلیل ہوں، اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنایا ہے۔ اے لوگوں، مسجد میں جتنے لوگوں کے دروازے کھڑکیاں ہیں سب بند کر دیے جائیں، سوائے ابو بکر کے گھر کے دروازے کے۔ ابو بکر کا جو دروازہ مسجد میں کھلتا ہے اس کو بند نہ کیا جائے، وہ دروازہ اوپن رہے گا، وہ دروازہ کھلا رہے گا۔ یہ نبی کے آخری دنوں کی بات ہے میرے بھائی۔ سوموار کے دن آپ کا انتقال ہوا، بدھ کا دن آیا۔ بدھ کے دن آپ نے صحابہ سے کہا کہ 7 الگ الگ کنویں کا پانی لایا جائے۔ 7 الگ الگ کنویں کا پانی لایا گیا۔ اللہ کے پیارے نبی نے غسل فرمایا۔ غسل کرنے کے بعد
آپ نے اپنے سر کے اوپر پٹی باندھی اور آپ مسجد میں آئے اور منبر پر چڑھے اور آپ نے خطبہ دیا، اور اسی خطبے میں آپ نے فرمایا کہ او لوگو، میرے انصاری صحابہ، میرے انصار صحابہ کے ساتھ تم کبھی غلط سلوک مت کرنا، انہم کرشی و عیبتی، یہ میرے بڑے خاص لوگ ہیں، انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، اگر کبھی تم امیر بن جانا، مسلمانوں کے ذمہ دار بن جانا تو انصار صحابہ کرام کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، وہ اگر بھلائی کریں ان کی بھلائی کو قبول کر لینا، اگر ان سے غلطی ہو جائے تو درگزر کر دینا، معاف کر دینا۔ جمعرات کا دن آیا، نبی نے ظہر پڑھائی، نبی نے عصر پڑھائی، نبی نے مغرب پڑھائی، اور مغرب کی نماز میں آپ نے سورۃ المرسلات کی تلاوت کی۔ عشاء کا ٹائم آیا، حضرت بلال آئے، اے اللہ کے نبی نماز کا ٹائم ہو چکا ہے، لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ نے کہا پانی لاؤ، پانی لایا گیا، آپ نے غسل کیا، غسل کرنے کے بعد آپ کھڑے ہوئے، تھوڑی دور آگے بڑھے، چکر کھا کے گر پڑے، ہوش آیا، پوچھا صلی الناس، کیا نماز ہو گئی؟ لا ہم ینتظرونک یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، ابھی نماز نہیں پڑھی لوگوں نے۔ پھر آپ نے غسل کیا، پھر آپ اٹھ کر کے جانے لگے، پھر غشی طاری ہو گئی، پھر گر پڑے، 3 بار ایسا ہوا، 3 بار چکر کھا کے اللہ کے پیارے نبی گر پڑے زمین کے اوپر۔ جب 3 بار ایسا ہو گیا اور آپ سمجھ گئے کہ اب میری طبیعت مسجد میں جانے لائق نہیں ہے، تو آپ نے کہا کہ جاؤ ابو بکر سے کہو وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ لوگ حضرت ابو بکر کے پاس آئے، چلیے آپ نماز پڑھائیے، اللہ کے نبی کا آرڈر ہے۔ ابو بکر بڑے نرم دل آدمی تھے، بڑے رحم دل آدمی تھے، انہوں نے حضرت عمر سے کہا کہ اے عمر آپ جا کر کے نماز پڑھا دیجئے۔ حضرت عمر نے کہا نہیں، اللہ کے نبی نے آپ کو پرمیشن دی، آپ چل کر کے نماز پڑھائیے۔ 17 ٹائم کی نمازیں نبی کی زندگی میں، نبی کے آخری ایام میں ابو بکر صدیق نے پڑھائی۔ جمعرات کے دن کی عشاء کی نماز، جمعہ کی 5 ٹائم کی نماز، سنیچر کو 5 ٹائم کی نماز، اتوار کو 5 ٹائم کی نماز، اور سوموار کی فجر کی نماز، یہ ٹوٹل 17 نمازیں حضرت ابو بکر صدیق نے اللہ کے پیارے نبی کی زندگی میں آخری دنوں میں پڑھائی تھی۔ سنیچر کا دن آیا، نبی کی وفات کے 2 دن پہلے، سنیچر کا دن، نبی بہت بے چین ہیں، اتنے بے چین ہیں کبھی چادر اوڑھ لیتے ہیں، کبھی چادر پھینک دیتے ہیں، بے چینی آپ کے اوپر طاری ہے۔ اس بے چینی کے عالم میں نبی نے فرمایا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں کے اوپر اور عیسائیوں کے اوپر، اللہ کی لعنت و یہود و نصارہ کے اوپر۔ اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد بنا لیا، اپنے نبیوں کی قبروں پر جا کر کے سجدہ کرنے لگے۔ او لوگو تم میری قبر پر ایسا کچھ مت کرنا۔ نبی اپنے آخری ٹائم میں قبر پرستی سے منع کر رہے ہیں۔ جس نبی نے اپنی وفات سے 2 دن پہلے اپنی امت کو شرک سے روکا ہے اور قبر پرستی سے روکا ہے، آج سیمانچل کو چھوڑ دیجئے، سیمانچل الحمدللہ اس برائی سے بہت حد تک پاک ہے۔ آپ بہار کے اور علاقوں میں چلے جائیے، آپ جھارکھنڈ کے علاقوں میں چلے جائیے، آپ بارسوئی چلے جائیے، آپ کلکتہ چلے جائیے، آپ بہار کے سہرسام میں چلے جائیے، ایسے ایسے علاقے ہیں میرے بھائی جہاں ہر محلے میں کوئی مزار ہے، کوئی قبر ہے، جہاں سجدے ہو رہے ہیں، جہاں مرادیں مانگی جا رہی ہیں، جہاں بگڑی بننے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ نبی نے اپنی امت کو بت پرستی سے منع کیا تھا، آج نبی کے ماننے والے، نبی کے امتی جگہ جگہ قبروں کی پوجا کر رہے ہیں اور قبر کی عبادت کر رہے ہیں۔ اسی سنیچر کے دن اللہ کے پیارے نبی نے اپنے صحابہ سے کہا کہ کوئی قلم لے آؤ، کاغذ لے آؤ، میں کوئی تحریر لکھ کے دے دیتا ہوں تاکہ تم میرے بعد گمراہ مت ہو جانا۔ اب جب نبی نے یہ بات کہی کہ قلم لے آؤ، کاغذ لے آؤ، میں کچھ لکھ دیتا ہوں،
تو اب صحابہ کرام میں آپس میں اختلاف ہو گیا. کچھ صحابہ نے کہا کہ نبی کی حالت بہت کمزور ہے، آپ کی سچویشن بہت کمزور ہے، بیمار ہیں آپ کو ابھی یہ تکلیف دینے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس قرآن ہے، اللہ کے نبی کی حدیث ہے، وہ کافی ہے، ہمیں کسی اور تحریر کی ضرورت نہیں. کچھ لوگوں نے کہا جب اللہ کے نبی خود کہہ رہے ہیں کہ قلم لے آؤ، کاغذ لے آؤ، میں لکھ دیتا ہوں تو لے آؤ. اس بات پر آپس میں جھگڑا ہونے لگا، بحث ہونے لگی. اور جب بحث ہونے لگی اللہ کے نبی نے کہا چلے جاؤ یہاں سے. نبی نے سب کو وہاں سے ہٹا دیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر وہ بات اتنی امپورٹنٹ ہوتی، اتنی اہم ہوتی کہ اس کے بغیر مسلمانوں کا کام نہ چلتا تو نبی صحابہ سے یہ نہ کہتے کہ چلے جاؤ. نبی کہتے لے آؤ، میں ہر حال میں لکھ کے دے دیتا ہوں. نبی نے نہیں لکھوایا، اس کا مطلب کہ وہ بات پہلے سے آپ بتا چکے تھے، وہ بات کوئی اتنی امپورٹنٹ بات نہیں تھی. اتوار کا دن آیا، نبی کی وفات سے ایک دن پہلے کا دن. نبی نے اپنے سارے غلاموں کو آزاد کر دیا. نبی کے گھر میں جتنے ہتھیار تھے، تلوار تھی، ڈھال تھی، زرہ تھی، سب آپ نے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا. اتنا ہی نہیں، آپ کے گھر میں 7 دینار تھے، آپ نے ان کو بھی صدقہ خیرات کر دیا. اتوار کا دن گزارنے کے بعد جب رات آئی ہے اور چراغ جلانے کے لیے تیل کی ضرورت پڑی ہے تو اماں عائشہ کہتی ہے میرے پاس تیل نہیں تھا، مجھے پڑوسی سے مانگنا پڑا، تب جا کر کہ محمد رسول اللہ کے گھر میں چراغ جلا ہے، روشنی ہوئی ہے. اللہ اکبر. میری پیاری ماں اور بہنوں، آج آپ کا چپل آپ کی پسند کا نہ آئے، آپ کا کپڑا آپ کی پسند کا نہ آئے، آپ کی پسند کی جویلری آپ کا شوہر نہ لائے تو میاں بیوی میں جھگڑا ہو جاتا ہے. بیوی کہہ دیتی ہے ارے جائیے، آپ کے ساتھ تو شادی کر کے میں پھنس گئی، شادی کر کے پھنس گئی آپ کے ساتھ، آپ تو کبھی میری پسند کا سامان نہیں لاتے ہیں. آج شوہر اپنا دل اور کلیجہ نکال کے رکھ دے تب بھی بیوی خوش نہیں ہونے والی. وہ ایک لطیفہ ہے نا کہ ایک مولوی صاحب تھے، بہت اچھی تقریر کرتے تھے، بہت پبلک ان کی بڑی عزت کرتی تھی، بڑا لوگ احترام کرتے تھے، اور گھر میں جو ان کی گھر والی تھی وہ ان کی عزت ہی نہیں کرتی تھی، ان کو مانتی نہیں تھی. تو ایک دن ان کی گھر والی نے کہا ارے سنتے ہو، رات میں نے خواب دیکھا ایک بزرگ ہوا میں اڑ رہے ہیں، ایک بزرگ کو دیکھا میں نے کہ ہوا میں اڑ رہے ہیں. میں تو دیکھ کے بڑی اچنبھت ہو گئی، حیران ہو گئی. تو مولوی صاحب نے کہا کہ ارے پاگل، وہ بزرگ میں تھا جس کو تم نے ہوا میں اڑتے ہوئے دیکھا تھا. کہا اچھا آپ تھے، اسی لیے تھوڑا ٹیڑھا ٹیڑھا اڑ رہے تھے، سیدھا نہیں اڑ رہے تھے. تو بیوی کبھی شوہر کی تعریف کرنے کو تیار نہیں ہوتی ہے، یہ مزاج ہوتا ہے میرے بھائیوں بیویوں کا. لیکن آپ دیکھیے نبی کی بیویوں نے کیسی زندگی گزاری ہے. نبی نے اپنی بیویوں کو کوئی لگژری لائف نہیں دی، کوئی شاندار گھر نہیں ہے، کوئی شاندار کپڑا نہیں ہے، کوئی شاندار فرنیچر نہیں ہے. نبی کی حیات کا آخری دن ہے اور نبی کے گھر میں جو چراغ جل رہا ہے، چراغ کی بتی کا تیل بھی ادھار مانگ کے لایا گیا ہے. سوموار کا دن آتا ہے، نبی اکرم کی زندگی کا آخری دن ہے. اللہ کے پیارے نبی فجر کی نماز کا ٹائم ہوتا ہے، بستر سے اٹھتے ہیں، اپنے کمرے کے دروازے پر آتے ہیں، پردہ ہٹاتے ہیں، سامنے صحابہ کرام نماز پڑھ رہے ہیں. ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے اور صحابہ کرام نماز پڑھ رہے ہیں. یہ منظر دیکھ کر کے اللہ کے نبی بہت خوش ہوتے ہیں اور آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے. آپ جب مسکرانے لگتے ہیں تو صحابہ کرام نماز کی حالت میں اپنے نبی کی مسکراہٹ کو محسوس کر لیتے ہیں. صحابہ کرام سمجھ جاتے ہیں کہ اللہ کے نبی اپنے کمرے کے دروازے پر آئے ہیں. صحابہ کرام تالی بجانے لگتے ہیں، لقمہ دینے لگتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق کو کہ جلدی سے پیچھے چلے آؤ، اللہ کے نبی آ چکے ہیں. لیکن جب اللہ کے نبی نے محسوس کیا کہ صحابہ کرام چاہتے کہ میں امامت کراؤں تو آپ نے اشارہ کیا کہ نماز پوری کرو، اور اس کے بعد آپ نے پردہ گرا دیا. یہ آخری نظر تھی، صحابہ کہتے ہیں آخری دیدار تھا جو ہم نے اپنے نبی کا کیا تھا. فجر کا ٹائم ختم ہوا، چاشت کا ٹائم شروع ہوا، سورج آسمان کی طرف بلند ہونے لگا. جیسے جیسے سورج بلند ہو رہا ہے چاشت کا ٹائم ہو رہا ہے، محمد رسول اللہ کی تکلیف بڑھ رہی ہے میرے بھائی.
آپ نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو بلوایا. حضرت فاطمہ نے آ کر کے اپنے باپ کو تکلیف میں دیکھا. فرمایا واہ کربا ابتا، ہائے میرے ابا جان کی تکلیف. آپ نے فرمایا لیس علی ابی کی کربن بعد الیوم، اے میری بیٹی فاطمہ آج کے بعد تیرے باپ کے اوپر کوئی تکلیف آنے والی نہیں ہے. آج تیرے باپ کی زندگی کا آخری دن ہے. احساس ہو گیا تھا کہ آج آخری دن ہے میرا. پھر آپ نے حضرت فاطمہ کے کان میں کہا اے فاطمہ میں بہت جلد دنیا سے جانے والا ہوں، میں چھوڑ کر کے تم کو دنیا سے جانے والا ہوں، تیرا باپ تجھ سے جدا ہونے والا ہے. یہ سن کر کے حضرت فاطمہ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. پھر آپ نے ان کے کان میں فرمایا اے فاطمہ میرے اہل بیت میں، میرے گھر والوں میں سب سے پہلے تم مجھ سے ملو گی، تمہارا انتقال سب سے پہلے ہوگا، اور اے فاطمہ تم تمام جنتی عورتوں کی سردار بنو گی. جب حضرت فاطمہ نے یہ سنا ان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی. آپ نے حسن و حسین کو بلایا، ان کی پیشانی کو چوما اور لوگوں سے کہا کہ میرے یہ نواسے ہیں، ان کا خیال کرنا، ان کے حقوق کا خیال کرنا، ان کے ساتھ کوئی ظلم نہ ہونے پائے. پھر آپ نے اپنی بیویوں کو بلوایا، تمام بیویاں اکٹھا ہو گئیں. آپ نے ان کو واضح و نصیحت کی، ان کو سمجھایا، ان کو اچھی اچھی باتیں بتائیں. اس کے بعد آپ نے یہ بھی فرمایا، دو چیزوں کی آپ نے وصیت کی. اس بے چینی کی عالم میں جب آپ کی زبان سے الفاظ بھی صحیح طریقے سے نہیں نکل رہے تھے، آپ نے فرمایا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، او لوگو نماز کی پابندی کرتے رہنا، نماز کا خیال کرتے رہنا، اور اپنے غلاموں کا، اپنے نوکروں کا، اپنے ماتحتوں کا خیال کرنا. نماز کی پابندی کرنا اور اپنے انڈر میں کام کرنے والے اپنے نوکروں، اپنے خادموں کا خاص خیال رکھنا. حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکر مسواک لے کر کے آئے، نبی کی نظر مسواک پر پڑ گئی. آپ نے حضرت عائشہ کو اشارہ کیا کہ میں بھی مسواک کرنا چاہتا ہوں. حضرت عائشہ نے اپنے بھائی سے مسواک لی اور مسواک کو اپنے دانتوں سے نرم کیا اور وہ مسواک اللہ کے نبی کو دے دی. اللہ کے پیارے نبی نے اپنی وفات سے کچھ دیر پہلے مسواک کیا. علماء کہتے ہیں اگر کسی کو اندازہ ہو جائے کہ میرا انتقال ہونے والا ہے، میری موت ہونے والی ہے، آخری ٹائم میں مسواک کرنا بھی اللہ کے نبی کی سنت ہے. اس کے بعد آپ نے وہیں پر ایک پیالے میں پانی رکھا ہوا تھا. آپ کو اپنے اوپر موت کی سختیاں محسوس ہوئیں. کیا بات ہے، کیوں اٹھ رہے ہیں آپ؟ بارش ہو رہی؟ خصوصی چندہ کے لیے میرے بھائیوں، علاقہ اتنا پچھڑا ہوا ہے. مجھے یاد ہے جب قاری صاحب نے مجھ کو بلایا تھا اور میں جہاں ٹھہرا ہوا تھا، رات بھر مچھروں نے میرا جینا حرام کر دیا تھا، کیڑوں نے، مچھروں نے. مجھے گھسیا گھاٹ کا علاقہ کبھی بھولتا نہیں ہے. اور میں نے کہا تھا کہ اتنا پچھڑا علاقہ بہت کم دیکھنے کو ملتا. اب تو ماشاءاللہ راستے واسطے بھی بن گئے، کچھ ترقی ہوئی ہے. اس علاقے میں یہ قاری عبد الباسط صاحب نے یہ ادارہ کھولا ہے، اور آپ جانتے ہیں یہ جلسہ ادارے کے چندے کے لیے جلسہ ہو رہا ہے. یہ بار بار بتانے کی ضرورت نہیں ہے. میں بنگالی علماء کی طرح چندہ کرنے والا مقرر نہیں ہوں، لیکن میں آپ سے گزارش کرتا ہوں یہ جلسے والوں کی محنت پر پانی مت پھیریے. بارش ہو رہی ہے، ہلکی پھلکی بارش ہو رہی ہے، اگر ہو بھی رہی تھوڑا بہت بھیگ بھی گئے تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ اس ادارے کے اوپر پیسوں کی بارش ضرور کر کے جائیے گا. اور جو بھی چندہ 100 200 1000 لاکھ 2 لاکھ جو بھی آپ دے کے جا سکتے ہیں، ادارے کا تعاون کر کے جائیے گا. خصوصی طور پر یہ میری آپ سے گزارش ہے، ادارہ آپ کے تعاون کا محتاج ہے. علاقہ آپ دیکھ رہے ہیں، ادارے کی ضرورت آپ دیکھ رہے ہیں. میں رسول کی وفات کا واقعہ بیان کر رہا ہوں. تھوڑی دیر اور آپ کے صبر کا امتحان لیتا ہوں، پھر میں آپ سے اجازت لے لوں گا. اللہ کے نبی کا آخری ٹائم ہے میرے بھائی، اور موت کی شدت آپ محسوس کر رہے ہیں. آپ نے موت کی اس شدت میں اپنے چہرے پر پانی ڈالا اور آپ نے کہا اللہم اعنی علی سکرات الموت، اے اللہ میری مدد کر، موت کی سختیوں پر میری مدد کر. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی
کہ اوپر جب میں نے موت کی سختی کو دیکھ لیا اس وقت تک میں موت کی سختی کو برا سمجھتی تھی، مگر جب اپنے نبی کے اوپر میں نے موت کی سختی کو دیکھا تو میں سمجھ گئی کہ موت کی سختی برحق ہے اور موت کی سختی کسی کے اوپر بھی آ سکتی ہے۔ پھر آپ نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھایا، آپ نے فرمایا مع الرفیق الاعلی، اے اللہ مجھے سب سے بہترین لوگوں کی صحبت عطا فرما، مع الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اے اللہ اپنے نبیوں کے ساتھ مجھے اٹھانا، اپنے صدیقین کے ساتھ مجھے اٹھانا، اپنے نیک بندوں کے ساتھ اٹھانا۔ اتنا کہنے کے کیا بھائی کیڑے مکوڑے بھی جو ہے نا اپنے نبیوں کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ مجھ کو اٹھانا، اور یہی پڑھتے ہوئے اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور آپ کے ہاتھ زمین پر گر گئے اور آپ کی روح آپ کے بدن سے نکل گئی اور اللہ کے آخری نبی بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ منظر تھا اللہ کے نبی کی وفات کا، اور جب آپ کی وفات ہو گئی صحابہ کرام پر جو بیتی تھی میرے بھائیوں وہ بیان کے باہر تھی۔ حضرت فاطمہ نے کہا یا ابتا من جنت الفردوس ماوا یا ابتا الی جبریل ننا، اے میرے ابا جان ہم آپ کی موت کی خبر جبریل امین کو دے رہے ہیں، اے ابا جان آپ کا ٹھکانہ جنت الفردوس ہے، یا بتا اجاب ربن دعا، اے ابا جان آپ نے اپنے رب کی دعوت کو قبول کر لیا، اپنے رب کے پاس چلے گئے۔ یہ نبی کی وفات کا منظر تھا میرے بھائی۔ نبی کے انتقال کے بعد آپ کی جنازے کی نماز بھی ہوئی، مگر کسی ایک امام کی اقتدا میں نہیں ہوئی، لوگ آتے گئے پڑھتے چلے گئے، پہلے مردوں نے پڑھی پھر عورتوں نے پڑھی پھر بچوں نے پڑھی، ایک ایک کر کے دو دو کر کے تین کر کے لوگ آتے تھے پڑھتے تھے چلے جاتے تھے، کسی امام کے پیچھے آپ کی جنازے کی نماز نہیں ہوئی۔ اور جب نبی کو دفنایا گیا تو حضرت فاطمہ نے کہا تھا حضرت انس سے اطابت انفسکم ان تحسو علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التراب، اے انس تمہارے دل نے گوارا کیسے کیا کہ تم نے نبی کے اوپر مٹی ڈالی تھی؟ نبی کے اوپر مٹی ڈالنا اور نبی کو مٹی میں اتارنا، قبر میں اتارنا کیسے تم نے گوارا کر لیا؟ مگر میرے بھائیوں یہ اللہ کا قانون تھا، یہ اللہ کا دستور تھا، یہ اللہ کا حکم تھا، اور صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا اور پیارے نبی کو بھی قبر میں اتارا گیا اور آپ کو بھی قبر میں دفنایا گیا۔ تو موت تو سب کو آنی ہے میرے بھائی، کل نفس ذائقۃ الموت، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 میں پہلی بات اللہ نے یہی بیان کی۔ اس کے بعد فرمایا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اے میرے بندو مرنے کے بعد جب تم اللہ کے پاس جاؤ گے تو قیامت کے دن تمہارے عمل کا پورا پورا بدلہ تمہیں دیا جائے گا۔ دنیا میں جو اچھا عمل کیا، جو برا عمل کیا، جو نیکی کیا، جو گناہ کیا، سب کا بدلہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تم کو دے گا۔ دنیا میں نیکی کا پھل مل بھی سکتا ہے نہیں بھی مل سکتا ہے، گناہ کی سزا مل بھی سکتی ہے نہیں بھی مل سکتی ہے، مگر نیکی اور گناہ کی اصل جو اس کی جزا ہے، جو سزا ہے، وہ آخرت میں ملے گی۔ دنیا دار العمل ہے، آخرت دار الجزا ہے۔ یہاں عمل کرو گے یہاں بدلہ مل بھی سکتا ہے نہیں بھی مل سکتا ہے، لیکن وہاں بدلہ ملے گا۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تمہارے عمل کا پورا پورا بدلہ تم کو قیامت کے دن دیا جائے گا۔ یہ دوسری بات اللہ نے بیان کی۔ اور تیسری بات فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، جس کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے بچا لے گا اور جنت میں داخل کر لے گا وہی کامیاب ہونے والا ہے۔ دنیا میں کتنی دولت تھی، کتنا پیسہ تھا، کتنا نام کمایا تھا، کتنا اسمارٹ تھا، کتنا ہینڈسم تھا، اس کی بیوی کیسی ہوتی، اس کے بچے کیسے تھے، یہ ہماری نظر میں کامیابی ہو سکتی ہے، مگر اللہ کی نظر میں کامیابی کیا ہے؟ فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، قیامت کے دن جس کے بارے میں اللہ کی عدالت میں یہ فیصلہ ہو جائے کہ اس کو جہنم میں نہیں ڈالنا ہے، اس کو جنت میں ڈالنا ہے، وہی کامیاب ہونے والا ہے۔ میرے بھائی دنیا میں کوئی IAS کا ایگزام پاس کر لے،
کوئی IPS کا ایگزام پاس کر لے، کوئی پولیس کی بھرتی کا ایگزام پاس کر لے، کوئی ٹیچنگ کے ایگزام میں پاس ہو جائے، اخبار میں نام آتا ہے، گھر والے مٹھائی بانٹتے ہیں، میرے بیٹے نے نیٹ پاس کر لیا، میرا بیٹا IAS کے ایگزام میں پاس ہو گیا، میری بیٹی نے میڈیکل کا ایگزام پاس کر لیا۔ ذرا سوچو کتنی خوشی کا لمحہ ہوگا جب قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں یہ فیصلہ ہوگا، میرا یہ بندہ پاس ہو گیا، یہ میرا بندہ پاس ہو گیا، اس کو جنت میں لے کے جاؤ۔ اور اس انسان کے لیے کتنا افسوس کا مقام ہوگا جس کے بارے میں یہ فیصلہ ہوگا کہ اس کے بارے میں اللہ کہے گا اس کو جہنم میں لے کے جاؤ۔ میرے عزیزو، کامیابی یہ ہے، اس کامیابی کو حاصل کرنا ہے، اس کے لیے ہمیں محنت کرنا ہے۔ جہنم سے ہم کیسے بچ جائیں اور اپنے پریوار کو ہم کیسے بچا لیں، اس پر ہم محنت کریں، اس پر ہم کام کریں، یہ کرنے کا کام ہے۔ اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ دنیا کی آگ سے بچا لیا تو کون سا کمال کیا؟ دنیا کی آگ میں انسان ایک بار جلے گا، جل کے ختم ہو جائے گا، مگر قیامت کے دن کی جو جہنم کی گرمی ہوگی میرے بھائیوں، وہ بار بار جہنم کی آگ میں انسان کو جلایا جائے گا، تڑپایا جائے گا۔ جہنم کا عذاب سہن نہیں کر سکتے ہم، برداشت نہیں کر سکتے ہم۔ جب برداشت نہیں کر سکتے تو قرآن کہتا ہے جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچانے کی